اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ حضرات، بفضل ربی اور مولا کے کرم سے انجمن عباسیہ یعقوب اسٹریٹ بامبے کی طرح شب بیداری کا 59واں دور یعنی کہ 59 آج اختتام پذیر ہوا اور ہر سال کی طرح کامیابی سے اختتام پذیر ہوا۔ ان میں جن حضرات نے تعاون کیا، مولا اور خدا کا کرم تو ہے یہ شامل حال، جو انجمن نے شرکت کی، جن شاعروں نے جو ہے اپنے کلام سے نوازا انجمنوں کو اور انہوں نے آ کے یہاں پڑھا، اور ان تمام ماتمی دستوں کے ہر فرد کا جنہوں نے شرکت کی، ہم تہ دل سے مشکور ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ حسب روایت آئندہ بھی اس شب بیداری کو رونق بخشتے رہیں گے، شرکت کرتے رہیں گے، اور یہ سلسلہ اور کئی نسلوں تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اب کی جو شب بیداری تھی، جیسا کہ ہمارے یہاں کی روایت ہے اس انجمن کی روز اول سے، کہ ہم صرف اور صرف میر انیس کا کوئی ایک مصرع دیتے ہیں اور شعراء حضرات اسی پہ کلام کہتے ہیں۔ اب کی سال کا مصرع تھا، نظریں جھکی ہوئی تھی، گلا ریسما میں تھا۔ اس پہ کلام آئے، اچھے کلام آئے، بہت اچھے کلام آئے۔ شعراء نے اپنی حسب استطاعت اپنے جوہر دکھلائے، اور اتفاق سے پتہ نہیں کیوں مجھ ایسے کو یہاں جج مقرر کیا گیا تھا۔ میری سوجھ بوجھ نے، جو کہ یقیناً ناقص تھی، ناقص ہے اور آگے بھی رہے گی، اس سے جو سوجھا، اس نے جو مناسب سمجھا، اس ملازمت سے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ میری رائے سے کوئی متفق ہو یا اس کا مخالف ہو۔ شاعری میں، ادب میں یہ سلسلے چلتے چلے آ رہے ہیں۔ میر انیس، میر دبیر دونوں جیے شعراء میں مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نقادان ادب دو دھڑ میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی انیس کو افضلیت دیتا ہے، اس کے پاس اپنے جواز ہیں، کوئی میر انیس کے مقابلے میں دبیر کو اہمیت دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، شاعری میں، ادب میں، کی ہر فیلڈ میں یہ چلتا رہا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جو مجھے سوجھا اس مناسبت سے میں نے فیصلہ کیا ہے اور آپ کے سامنے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ تضمین کا جو مصرع لگایا گیا ہے، مشکل کشائے وقت تھا پابند مصلحت۔ مشکل کشائے وقت تھا پابند مصلحت، نظریں جھکی ہوئی تھی، گلا ریسما میں تھا۔ شاعر ہیں احسن رضا آتش، اور انجمن ہے انجمن فقیران ولایت علی۔ یہ تضمین ہو گئی۔ دوسرا ایک انعام بہترین کلام پہ تھا۔ اتفاق سے یہ انعام بھی احسن رضا آتش صاحب کے حصے میں گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ انجمن فقیران ولایت علی۔ پھر ایک مطلب پہ
یہاں مقرر کیا جاتا ہے کہ نام روایت رہی ہے یہاں کی. مطلب ملاحظہ کیجیے آپ. ہر ایک ستارہ نوحہ کنا آسماں میں تھا. ہر ایک ستارہ نوحہ کنا آسماں میں تھا. نیزوں پہ ماہتاب تھے غم آسماں میں تھا. نیزوں پہ ماہتاب تھے غم آسماں میں تھا. یہ مطلع ہے. اور اس کے شاعر جو ہے وہ جناب جاوید صاحب اور انجمن امامیہ غالباً بامبے کی قدیم ترین انجمنوں میں سے ایک ہے. ان کے حصے میں گیا ہے. اور قطع جو ہے جو مقطع ہے وہ بھی ملاحظہ ہے. وہ کیجیے آپ. حاضر خدمت ہے. جاوید رو رہے تھے قبیلے حروف کے. جاوید رو رہے تھے قبیلے حروف کے. عابد کا درد میرے قلم کی زبان میں تھا. یہ بھی مقطع سے ظاہر ہے جاوید صاحبی کا ہے اور انجمن امامیہ ہے. یہ اتفاق سے میں کم و بیش اگر 51 نہیں تو 50 دور میں نے جو ہے بحیثیت جج کے یہاں گزارے ہیں. بالکل لڑکپن تھا میرا. تب سے جو ہے مرحوم سبط حسن صاحب نے جو رشتے سے میرے چچا ہوتے تھے مجھے ضد کر کے میں نہیں چاہتا تھا لیکن ان کا حکم ہوا کہ نہیں تمہیں بیٹھنا ہے تو میں بہرحال بیٹھنے لگا. اور پھر ایک عرصے تک اس کے بعد ادھر 7-8 سال سے مرحوم کیا نام منظور اعظمی صاحب وہ ان فرائض کو انجام دے رہے تھے. حق مغفرت کرے. ان کا انتقال ہوا تو مجھ سے پھر کہا گیا کہ وہ کرنا ہے. یہ دوسری مرتبہ ایسا ہوا. ایک مرتبہ کسی سال اور ہوا تھا جب ایک ہی شاعر کو اور ایک ہی انجمن کو 4 کے چاروں انعام دیے گئے تھے. ظاہر ہے کہ ہم اب یہ نہ میں عابد صاحب کو جانتا ہوں نہ میں جاوید صاحب کو جانتا ہوں اور نہ ہی میں احسن رضا آتش کو جانتا ہوں. مجھے کیونکہ ان کا کلام مجھے اچھا لگا لہذا میں نے فیصلہ کیا. کوئی ضروری نہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں, اس بات کو دہرا رہا ہوں اپنی, کہ کوئی ضروری نہیں, قطعی ضروری نہیں کہ کوئی صاحب مجھ سے متفق ہو یا مجھ سے اختلاف کریں. سب کے پاس پسند اور ناپسند کے اپنا اپنا معیار, اپنے اپنے جواز, اپنی اپنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے. اور مولا کا کام تھا. میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ صحیح فیصلہ کروں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. زندہ رہیں تو اگلے سال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.